الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ الرحمن الرحیم، چلیے جی عقد ازار علی القفا، گدی پر یا گردن پر باندھ لینا ازار کو بتا دیا تھا۔ 3 درجے ہیں ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے، ایک التحاف کے کندھوں پر ڈال کر پیچھے سے لا کر آگے پیٹ پر باندھ لینا، سب سے بڑی چادر ہو تو یہ کرنا چاہیے، سارا بدن ڈھک جاتا ہے سوائے سر کے۔ دوسرا درجہ یہ ہے جو یہاں ہے، یعنی گردن پر باندھ لے، پیچھے گردن پر ازار کو باندھ لے۔ اس سے کم درجہ آگے آئے گا کہ بس پیٹ پر باندھ لے، بس ناف پر باندھ لے، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ چھوٹی چادر ہو تو ایسا کر لے۔ تو ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں، ایک التحاف، دوسرا گردن پر باندھنا، تیسرا ناف پر باندھنا۔ تو یہاں درمیانہ درجہ مذکور ہے، گردن پر باندھنا۔ فرماتے ہیں ابو حازم حضرت سہل سے نقل کرتے ہوئے، صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی اذرہم علی عواتقہم، یہ اپنے ازاروں کو گردن پر باندھے ہوئے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ معلوم ہے کہ ایسا کر لینا بھی جائز ہے۔ چلیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی ازار میں کہ گرہ باندھ رکھی تھی گدی کی جانب، گردن پر گرہ باندھ رکھی تھی، حالانکہ کپڑے اور بھی تھے، وہ رکھے ہوئے تھے مشجب مشجب کپڑے ٹانگنے کی کھوٹی، اس کو مشجب کہتے ہیں۔ کپڑے موجود تھے پھر بھی وہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، تو کسی نے اعتراض کر دیا کہ آپ ایک ازار میں نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ کپڑے سامنے آپ کے پڑے ہیں، کرتا پہن لیں، سارا بدن ڈھانپ لیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایسا کیا ہے تاکہ تیرے جیسا احمق دیکھ لے کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی، تمہیں بتانے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ کپڑے تو ہیں لیکن صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی۔ اس یہ بھی نکل آیا کہ علماء پر اعتراض کرنا بلا تحقیق یہ حماقت ہے۔ احمق و مسلوقہ، تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ لے تو حماقت ہے اعتراض کرنا بلا تحقیق۔ اینا کان لہ ثوبان، ہم میں سے کون ہے
جس کے لیے 2 کپڑے ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. پہلے ہمارے پاس کپڑے تھوڑے ہوتے تھے، ایک ایک کپڑا ہی ہوتا تھا، اس کو ہم گردن پر باندھ کر نماز پڑھ لیتے تھے. ٹھیک معلوم ہے کہ ایسا کر لینا جائز ہے. چلیے چلیے جی. یہ تشریح بما علم ضمناً ہے، پیچھے بھی یہ بات ضمناً آ چکی ہے کہ التحاف کی صورت جائز ہے. پیچھے ضمناً آئی تھی، اب صراحتاً بیان کر رہے ہیں کہ التحاف کی صورت بالکل جائز ہے. اس میں تو پورا بدن ہی لپٹ جاتا ہے، ازار پر باندھے، کندھوں پر ڈالے، پیچھے سے لا کر پیٹ پر گرا لگا دے، اس کو التحاف کہتے ہیں. اسی کو مخالفت بین الطرفین بھی کہتے ہیں. تو یہ مسئلہ پیچھے بھی بتا چکے ہیں، پیچھے ضمناً تھا، اب صراحتاً ہے. تشریح بما علم ضمناً کریے. چلیے یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی التحاف فرمایا تھا اور مخالفت بین الطرفین کی تھی. کندھوں پر ڈال کر نیچے لا کر پیٹ پر آپ نے گرا لگائی تھی. چلیے 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 جی. ذہبت ام ہانی فرماتی ہیں میں حاضر ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتح کے ساتھ مکہ مکرمہ ہی میں. تو میں نے پایا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں. حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی وہ کپڑا لیے کھڑی ہے تاکہ پردہ ہو جائے. میں نے سلام کیا، پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ام ہانی ہوں. تو آپ نے مرحبا فرمایا. جب فارغ ہوئے تو 8 رکعتیں پڑھی ملتحفن، یہ ہے محل ترجمہ، ملتحفن فی ثوب واحد، ملتحفن فی ثوب واحد. جب آپ فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا کہ میرا
نہ جایا بھائی یعنی علی بن ابی طالب، وہ کہتا ہے کہ میں قتل کر دوں گا اس آدمی کو جس کو تو نے پناہ دی ہے، اس کا نام ہے فلاں بن حبیرہ۔ فرمایا کہ نہیں، جب تم نے پناہ دے دی تو بس ہو گئی پناہ۔ قد اجرنا من اجرتی، قد اجرنا من اجرتی، جس کو تم نے پناہ دی ہم نے بھی دے دی۔ یہ وقت تھا ضحیٰ کا، صبح کا وقت تھا، تو بہرحال ملتحفاً آپ نے نماز پڑھی ہے۔ چل چلیے، ہاں مستحب ہے کہ جب ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو کندھوں پر بھی کچھ ڈال لے، وہی التحاف کی صورت بنا لے، یہ مستحب ہے۔ صرف پیٹ پر بھی باندھ لے تو جائز ہے۔ چلیے، نہ پڑے کوئی نماز ایک کپڑے میں کہ کندھوں پر کچھ بھی نہ ہو، یہ خلاف اولا ہے۔ چلیے، چلیے، جی ہاں، یہ استثناء ہے ما قبل سے کہ کپڑا چھوٹا ہو کہ نہ گردن پر باندھ سکتا ہو نہ التحاف کر سکتا ہو، تو پیٹ پر باندھ لے، ناک پر باندھ لے، تیسرا درجہ اختیار کر لے، یہ بھی جائز ہے۔ چل جی ہم نے پوچھا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز پڑھنے کے بارے میں ایک کپڑے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نکلا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اسفار میں، تو میں رات کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کوئی بات پوچھنی تھی۔ فوجدتہ یصلی، میں نے پایا آپ جو کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، مجھ پر کپڑا ایک ہی تھا، فاشتملت بہ، وہ میں نے لے لیا اوپر اور میں آپ کی طرف کھڑا ہو گیا۔ دوسری روایتوں میں تفصیل ہے کہ وہ کپڑا چھوٹا تھا، میں نے تھوڑی سے پکڑ لیا، تھوڑی سے کپڑے کو پکڑ لیا تاکہ یہاں اوپر تک رہ جائے، اتنا نہیں تھا کہ اوپر گرا لگ جائے، تو میں تھوڑی سے ہی پکڑ لی، تھوڑی کو گرا بنا لیا، تھوڑی سے پکڑ لی۔ یہ بھی ہے اسی واقعے میں۔
تو پہلے تو آپ نے وجہ پوچھی، میں سو رہا، رات کو کیوں آئے؟ رات کا وقت ہے، کیوں اس وقت میرے پاس آئے؟ کیا کام ہے؟ میں نے اپنی حاجت بتا دی۔ جب میں اس سے فارغ ہوا تو فرمایا کہ یہ کیا استعمال تھا کہ کپڑوں کو تھوڑی سے پکڑ لیا؟ میں نے کہا کپڑا تنگ تھا، کیا کرتا؟ فرمایا کہ اگر کھلا ہو پھر تو التحاف کر لو، اگر تنگ ہو تو ازار باندھ لو ناف پر، تکلف کیوں کرتے ہو؟ اس لیے ازار باندھ لینے میں بھی، ناف پر باندھ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، سطر ہو جاتا ہے۔ چلیے یہ عورتوں سے کہا جاتا تھا کہ تم سر نہ اٹھاؤ یہاں تک کہ مرد بیٹھ جائیں، تاکہ تمہاری نگاہ کسی کے بدن پر نہ پڑے۔ چلیے شام کا بنا ہوا ہو، یعنی کافروں کے ملک، اس وقت تو شام کافروں ہی کے پاس تھا، کافروں کے ملک کا کپڑا بنا ہوا ہو، کپڑا بنا ہوا وہاں کا ہو، یہ نہیں کہ ان کے طرز پر سلا ہوا بھی ہو، وہ تو ٹھیک نہیں ہے، تشبہ کافروں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ کپڑا اس ملک کا تھا، بنا ہوا ہمارے طرز پر تھا، یہ صورت تھی۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں، کافروں کے ملک میں کپڑا بنا ہوا ہو، ہمارے ملک میں آ جائے، ہم اس سے کرتا سلوار بنا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کافروں کے طرز پر بنا ہوا نہ ہو، یعنی پینٹ وغیرہ نہ ہو جو کافر پہنتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ چلیے ہاں، جس کو مجوسی بھی بنائے، کپڑا وہ بنائے، ہم اس کو پہن لیں تو کوئی حرج نہیں۔ چلیے جی ہاں، امام زہری کو میں نے دیکھا کہ وہ پہنتے ہیں ایسے کپڑے جو یمن کے ہیں، جو رنگے ہوئے ہیں پیشاب سے، رنگنے کے وقت پیشاب بھی استعمال کیا۔ اس میں دو احتمال ہیں، یا تو پیشاب عام ہے، معقول اللحم یا غیر معقول اللحم جانوروں کا، خنزیر وغیرہ کا بھی ہو پیشاب، اس سے کپڑے رنگے ہوئے ہوں، تو پھر ان کو پہنتے تھے امام زہری دھو کر، یہ مراد، دھو لیا تو پاک ہو گیا، بس 3 دفعے دھو لیا تو پاک ہو گیا، چاہے جیسا بھی بنا ہوا ہو۔ یا یہاں مراد ہے بول ما یؤکل لحمہ، ایسے جانوروں کے پیشاب سے رنگے ہوئے تھے کپڑے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو امام زہری کے نزدیک ایسے جانوروں کا پیشاب پاک ہے، اس لیے بغیر دھوئے وہ پہن لیتے تھے، پیشاب جو ان کا پاک۔ چلیے جی صلی علی فی ثوب غیر مکسور، ایسے کپڑے میں نماز پڑھ لی جو دھلا ہوا نہیں تھا، بغیر دھوئے نماز پڑھ لی۔ مراد یہ ہے کہ کافروں سے کے ملک سے بن کر آیا تھا، اس میں کوئی غلط چیز نہیں لگی ہوئی تھی، تو کوئی دھویا بھی نہیں، نماز پڑھ لی۔ جب تک کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چلیے
میں ساتھ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں. فرمایا مغیرہ اداوہ میں پانی لے آؤ. میں نے لے لیا اداوہ، چھوٹا برتن چمڑے کا لوٹے کی طرح. تو میں چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ آپ آگے نکل گئے، چھپ گئے، آپ مجھ سے بھی آگے نکل گئے. قضاء حاجت کی، پھر واپس آئے تو میں نے وضو کرایا. آپ پر جبہ تھا شامیہ، یعنی شام کے کپڑے کا بنا ہوا تھا. تو آپ نکالنے لگے ہاتھوں کو اس کی آستینوں سے، یعنی آستینیں اوپر کر کے آپ ہاتھ دھونے لگے تو وہ کمیں، وہ آستینیں یہاں بند ہو گئی، آگے جاتی نہیں تھی. ٹھیک ہاتھ نکل نہیں سکا تو آپ نے اتار ہی دیا، اندر سے نکال لیا ہاتھ کو. یہ مانو. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. فضاقت، آستینیں تنگ ہو گئیں تو پھر آپ نے اندر سے ہاتھ ہی نکال لیا اور ہاتھوں کو دھو لیا کوہنی تک. میں نے پانی ڈالا، آپ نے وضو فرمایا جیسا نماز کے لیے کرتے ہیں، خفین پر مسح کیا، نماز پڑھی. تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے جبۃ شامیۃ، جبۃ شامیۃ کپڑا شام کا تھا، اس سے جبہ سلا ہوا تھا. چلیے ننگے نہیں ہونا چاہیے، نہ نماز میں نہ نماز کے علاوہ. جیسے آپ دیکھیں گے گرمیوں میں کہ یہاں لنگوٹے باندھ کر بھاگے پھریں گے نہانے والے نہر پر، لنگوٹے باندھ کر، رانے ننگی، پیٹ ننگا، صرف لنگوٹا چھوٹا سا تو یہ اگرچہ نماز کا وقت تو نہیں ہے، لیکن نماز سے باہر بھی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک چھپانا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہر ایک کے سامنے بھاگا پھرے. یہاں بھی ایسا ہی ہے. یہی بتانا مقصود ہے کہ نماز میں بھی ستر عورت ضروری ہے، اور نماز کے علاوہ بھی کسی کے سامنے بدن کو کھول نہیں سکتا. چلیے جی جابر بن عبداللہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر لا رہے تھے خانہ کعبہ کے لیے. 25 سال کی عمر تھی آپ کی. اس وقت قریش نے خانہ کعبہ بنایا تھا، پرانا کمزور ہو گیا تھا تو نیا بنایا. آپ نے ازار باندھا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسے عباس فرمانے لگے اے بھتیجے، تم کندھے پر پتھر اٹھاتے ہو
تو کندھا تمہارا زخمی ہو رہا ہے، ایسا کرو ازار اتار کر کندھے پر رکھ لو، اس کے اوپر پتھر اٹھاؤ۔ آپ نے کر لیا۔ فجعلت علی منکبیک دون الحجارہ، تو آپ نے ازار کھول کر رکھ لیا، لیکن رکھتے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتہ آیا، اسے جلدی سے آپ کو ازار باندھ دیا۔ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، فرشتہ آیا، اس نے ازار جو کندھے پر رکھا ہوا تھا وہ اٹھا کر باندھ دیا۔ ٹھیک، اس کے بعد کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار اتار کر چلنا پھرنا نہیں کیا، ہمیشہ آپ ازار باندھتے تھے۔ مقصد یہی ہے اس حدیث کے بیان کرنے سے کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی نبوت سے پہلے آپ ننگے نہیں ہوتے تھے، ایسے کام نہیں کرتے تھے جو برے تھے۔ ٹھیک، کافر تو برے کام کرتے رہتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کاموں سے محفوظ رہتے تھے۔ چلیے جی مقصد اس باب کا یہ ہے کہ ستر عورت ہونا چاہیے، جیسے بھی ہو جائے، چاہے قمیض سلوار پہن کر ہو جائے، اور چاہے تبان کہتے ہیں جانگیے کو، انڈر ویئر کو، چھوٹا سا جو ہوتا ہے انڈر ویئر، اوپر سے کبا پہن لے، وہ گھٹنوں کے نیچے تک ہو تو ٹھیک ہے، نیچے انڈر ویئر، وہ بھی انڈر ویئر بھی نہ ہو، کوئی حرج نہیں کبا جو لمبا پہنا ہوا ہے۔ تو مقصد یہ ستر عورت ہونا چاہیے، چاہے کبے سے ہو، چاہے سلوار قمیض سے ہو، جیسے بھی ہو جائے، ٹھیک، کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈھکنا چاہیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، جگہ ڈھکی ہوئی ہو، جیسے بھی ہو، کوئی سلوار قمیض ضروری نہیں ہے۔ چلیے ایک آدمی نے پوچھا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔ کیا تم میں سارے دو کپڑے پاتا ہے؟ بعضوں کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا ہے۔ پھر ایک شخص نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ نماز پڑھنے کے لیے کیا لباس پہنے؟ انہوں نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو پھر بھی تم پوری وسعت کے استعمال کرو، پورا بدن ڈھانپو۔ جمع رجل علیہ ثیابہ، تو سارے کپڑے بدن پر ڈال لو، سر سے لے کر پاؤں تک بدن ڈھک جائے۔ کوئی نماز پڑھ لے ازار اور ردا میں، نیچے ازار باندھا ہو، اوپر چادر لی ہو، جیسے احرام میں کرتے ہیں۔ ایک صورت ازار و قمیص، نیچے ازار ہو، اوپر کرتا ہو۔ ازار و قبائن، نیچے ازار ہو، اوپر لمبا چوغا ہو۔ سراویل و ردائن، نیچے سلوار ہو، اوپر چادر ہو۔ سراویل و قمیص،
نیچے سلوار ہو اوپر کرتا ہو، سراویل و قبائل، نیچے سلوار ہو اوپر قبا ہو لمبا، تو بانن و قبائل، نیچے انڈر ویئر ہو اوپر قبا ہو، تو بانن و قمیصن، نیچے جانگیا ہو اوپر کرتا ہو، جو کرتا گھٹنوں تک آ گیا، یہ مراد۔ یہ نہیں کہ وہ پیٹ تک ہی کرتا ہو، جیسے بو شرٹ ہوتی ہے، بو شرٹ نہ ہو، کرتا بڑا ہے جو گھٹنوں تک آ گیا۔ تو بانن و ردائے، نیچے جانگیا ہو اوپر چادر ہو۔ مقصد یہ ہے کہ سطر ڈھکنا چاہیے، ناک سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ڈھکنا چاہیے، کوئی لباس ہو۔ کتنی قسمیں بیان کر دیں لباس، ان میں سے کوئی بھی پہن لے، مقصد یہ ہے کہ سطر ڈھانپا ہوا ہو، لباس کیسا ہی ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے جی کیا پہنے محرم؟ فرمائے کہ کرتا نہیں، سلوار نہیں، برنس جس میں کرتے کے ساتھ ٹوپی بھی ہوتی ہے، زعفران والا کپڑا نہیں، خوشبو ورس خوشبو، اور جو نالین جس کے پاس نہ ہو وہ موزوں کو کاٹ لے اوپر سے کعبین سے۔ جی ہاں، کعبین سے بعد وہی پاؤں کے اوپر درمیانی حصہ ہے، یہاں سے کاٹ کا جوتے کی شکل بنا لے، خفین کی، تو اس میں وہ پہن لے۔ اس باب میں اس حدیث کو لانے سے مقصود یہ ہے کہ کرتا سلوار نہ بھی ہو، احرام کی چادریں دو ہوں تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے، ضروری کرتا سلوار ہی ہو۔ بدن ڈھانپنا چاہیے، ناف سے گھٹنے تک، گھٹنے کے نیچے تک بدن ڈھانپنا چاہیے، چاہے کرتا سلوار ہو یا نہ ہو، تو چادریں ہوں کافی ہے۔ چلیے چلیے جی ما یستر من العورت، ما یستر من العورت، یہ ما اور من ہے، یہ بخاری شریف میں پہلی جگہ آئی ہے جس میں ما اور من ہے، آگے کئی جگہ آئے گا ما اور من، ما اور من، تو اس میں تین احتمال ہوتے ہیں، ما مصدریہ، من زائدہ، باب ستر العورت، یہ معنی ہوگا باب ستر العورت۔ دوسرا احتمال ما موصولہ من بیانیہ، وہ چیز کہ ڈھانپ لے، یعنی عورت، پورے عورت کو ڈھانپ لے، پوری ڈھانپنے کی جگہ کو ڈھانپ لے، ناف سے گھٹنے کے نیچے تک ڈھانپ لے، ما موصولہ اور من بیانیہ۔ تیسرے معنی ہوتے ما موصولہ اور من تبعیضیہ، وہ جگہ جس کو ڈھانپے عورت کا بعض حصہ، ڈھانپنے کی جگہ کا بعض حصہ، یعنی بعض حصہ تو بالاجماع ڈھانپنا ضروری ہے، وہ ہے عورت غلیظہ، وہ تو ہے عورت غلیظہ، اس کا ڈھانپنا تو بالاجماع ضروری ہے، ٹھیک، اور باقی کا اختلاف ہے، جیسا کہ ان قریب آگے آ رہا ہے۔
فخذین عورت میں داخل ہیں یا نہیں، گھٹنے عورت میں داخل ہیں یا نہیں، تو بعض عورت ہو گیا، یعنی بعض عورت کا ڈھانپنا بالاجماع ضروری ہے، باقی عورت کا ڈھانپنا بعض کے نزدیک ضروری ہے، اور عورت کے سوا ڈھانپنا کسی کے نزدیک بھی ضروری نہیں۔ ٹھیک، تو یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں۔ ماں اور من، یہ پہلا موقع ہے ماں اور من کے استعمال کا، آگے کئی جگہ آئے گا، ان میں سب جگہ تین استعمال ہوں گے۔ ماں مصدریہ، من زائدہ، ماں موصولہ، من بیانیہ، ماں موصولہ، من تبعیضیہ۔ یہاں بھی تینوں استعمال ہیں۔ باب ستر العورت مصدریہ، باب الذی یستر یعنی العورت، پوری عورت کا ڈھانپنا ضروری ہے، ڈھانپنے کی جگہ پوری ڈھانپنی چاہیے۔ باب الذی یستر بعض العورت، عورت کا کچھ حصہ بالاجماع ڈھانپنا ضروری ہے، یہ مانا، باقی حصہ بعض کے نزدیک ضروری ہے۔ ٹھیک، کچھ حصہ بالاجماع ڈھانپنا ضروری ہے، عورت غلیظہ اس کا ڈھانپنا بالاجماع ضروری ہے۔ فخذین امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ضروری نہیں ہے، گھٹنے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضروری نہیں ہے، ہمارے امام صاحب اور امام احمد ان کے نزدیک ناک سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ڈھانپنا ضروری۔ یہ اختلاف آگے آ رہا ہے، ایک باب چھوڑ کر آگے یہ اختلاف آ رہا ہے، اس کی طرف یہیں سے اشارہ کر دیا۔ چلیے جی ہاں فرمایا کہ منع فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال سما سے، استعمال سما سے، اس کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ استعمال سما کیا ہوتا ہے؟ ایک صورت یہ ہے کہ کندھوں پر چادر ڈال لے، لپیٹے نہیں، بس لٹکا لے، اور کوئی کپڑا ہی نہیں ہے بدن پر۔ اب بدن ظاہر ہے کہ چھپانے کی جگہ ننگی ہو رہی ہے، کندھوں پر ڈال لیا، بس لٹکا دیا نیچے، اور کوئی کپڑا ہی نہیں۔ ٹھیک، اس کو بھی استعمال سما کہتے ہیں۔ اور ایک استعمال سما یہ ہے کہ سردیوں میں کمبل اتنا لپیٹ لے کہ ہاتھ بھی نہ نکلے، سجدہ اچھی طرح نہ کیا جا سکے، اس کو بھی استعمال سما کہتے ہیں۔ دونوں سے منع کیا، اتنا نہ لپیٹو کہ سجدہ ہی ٹھیک نہ ہو سکے، ہاتھ جڑ جائے اندر، کمبل کو اتنا نہ لپیٹے، ایک صورت۔ دوسری یہ کہ ڈال دے اور شرم کی جگہ خالی ہو، ننگا ہو، ان دونوں سے منع کر دیا۔ وَيَحْتَبِيَ الرَّجُلُ، احتباء کرے آدمی ایک ہی کپڑے میں، نہ ہو اس کی شرم کی جگہ پر کچھ بھی۔ احتباء کے معنی ہوتے ہیں چادر کو رسی کی طرح بنا لیا، چادر کی رسی بنا لی، لپیٹ کر چادر کو رسی بنا لی، اور کوئی کپڑا نہیں، وہ کمر اور گھٹنے کھڑے کر کے باندھ لیا، گھٹنے کھڑے کر کے وہ رسی بنا کر باندھ لیا، اب سارا بدن ننگا ہے، یہ برا ہے۔ بدن ڈھانپنا ناف سے گھٹنے کے نیچے تک یہ ضروری ہے۔
رسی بناؤ یا نہ بناؤ، رسی بنانے کی تو میں کیا ضرورت، وہی چادر باندھ لو، رسی بنانے سے وہی چادر باندھ لے ناف پر، اس لیے منع فرما دیا کہ احتبا کی صورت کرے اور بدن سارا ننگا ہو، ایسا نہ کرے۔ چلیے منع فرمایا دو بیعوں سے، ایک لماس سودا کرتے کرتے بھائی کہتا ہے کہ میں یہ رومال 100 روپے کا دیتا ہوں، مشتری کہتے نہیں 50 کا دے دو، بھائی کہتا اچھا چلو 90 روپے دے دو، کہتے نہیں 90 نہیں میں دیتا، 60 لے لو۔ یہ کہہ کر مشتری نے ہاتھ بھی لگا دیا اس چیز کو، جب ہاتھ لگا لیتا تو سمجھتے بے ہو گئی، چاہے بائیں راضی ہو نہ ہو، وہ تو 90 مانگ رہا ہے، اس نے 60 کہہ کر ہاتھ لگا دیا۔ تو زمانہ جاہلیت میں سمجھتے بس ہاتھ لگا دیا، بے ہو گئی۔ فرمایا یہ غلط، جب تک دونوں راضی نہ ہوں، بھائی مشتری، ہاتھ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ دوسری صورت نباز، وہی سودا کر رہے ہیں، بھائی کہتا ہے 100 روپے کا رومال، مشتری کہتا ہے 50 روپے کا، بھائی کہتا ہے اچھا 90 دے دو، مشتری کہتا ہے نہیں میں 60 دیتا ہوں، بھائی نے کہا اچھا 80 دے دو، ساتھ ہی چیز پھینک دی، نباز پھینکنا، چیز پھینک دی بھائی نے، اور مشتری راضی نہیں ہے، چیز پھینک دی، ٹھیک ہے تو زبانہ جاہلیت میں سمجھتے بے ہو گئی، پھینک جاتی چیز، چاہے وہ راضی ہے نہیں، وہ تو 60 کہہ رہا، اس نے 80 کہہ کر چیز ہی پھینک دی، مشتری تو راضی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے میں 60 دیتا ہوں، 80 میں نہیں دیتا۔ زمانہ جاہلیت میں کہتے بس یہ 80 کی ہو گئی، بے ہو گئی، تو میں کیسے ہو گئی؟ نہیں ہوئی، جب تک دونوں راضی نہ ہو، نہ لمس کی صورت جائز، نہ نبض کی صورت جائز۔ آگے دونوں وہی صورتیں جو پیچھے گزری ہیں، استعمال سما اور احتبا فی ثوب واحد۔ چلیے حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں مجھے بھیجا تھا ابو بکر صدیق نے اس حج میں جو سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق کی سرداری میں صحابہ آئے تھے مکہ حج کے لیے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے میں بھی تھا، تو مجھے حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ جاؤ اعلان کرو، جو بہت سے اعلان کرنے والے اور بھی تھے، ابو ہریرہ بھی تھے یوم النحر میں۔ جی ہاں مینا میں اعلان کر دو لا یحج بعد العام مشرک، آئندہ کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا، ولا یطوف بالبیت عریان، کوئی ننگا حج طواف نہیں کرے گا،
بس۔ تو پھر بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، اور حکم کیا کہ تم بھی جا کر اعلان کرو سورہ برات کا، برات من اللہ، جو سورہ برات کے احکام ہیں ان کا اعلان کرو۔ تو انہوں نے بھی اعلان کیا ہمارے ساتھ حضرت علی نے اہل منا میں یوم النحر میں، اس میں یہ بھی کہا لا یحج بعد العام مشرق ولا یطوف بالبیت عریان، یہ اعلانات کیے۔ چلیے جی اوپر چادر نہ بھی ہو، نیچے ازار باندھ لیا ہو، نماز ہو جاتی، ٹھیک۔ کنوں کا ڈھانپنا مستحب تو ہے، واجب نہیں ہے۔ چلیے جی ہاں، میں داخل ہوا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پر، وہ نماز پڑھ رہے تھے ایک ہی کپڑے میں، التحاف کیا ہوا تھا ایک ہی کپڑا، حالانکہ چادر پاس ہی رکھی ہوئی تھی، وہ نہیں پہنی، صرف ازار کا التحاف کر لیا۔ جب فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا اے ابو عبداللہ، آپ نماز پڑھ رہے تھے حالانکہ چادر آپ کی پاس پڑی تھی، وہ کیوں نہیں اوپر لے لی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے پسند کیا کہ مجھے تمہارے جیسے جاہل دیکھ لیں کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی، پیچھے احمق کا لفظ ہے، یہاں جاہل کا لفظ، دونوں قریب قریب۔ میں نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے۔ چلیے جی ہاں ما یذکر فی الفاخذ، ما یذکر فی الفاخذ، امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فخذ رانے یہ ننگیز میں داخل نہیں ہے، ان کا ڈھانپنا نماز میں کوئی ضروری نہیں ہے، امام مالک یہ فرماتے ہیں۔ جمہور فرماتے ہیں کہ ضروری ہے، فخذین کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ پھر آگے جمہور میں اختلاف ہوا، ہمارے امام صاحب اور امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ فخذین میں گھٹنے بھی داخل ہیں، گھٹنے بھی ساتھ ڈھانپے۔ امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، فخذین تو ڈھانپنے ضروری ہیں، گھٹنے فخذین میں داخل نہیں ہیں، گھٹنے ننگے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کی رائے کیا ہے؟ اس میں دو قول ہیں، یا تو یہ امام مالک رحم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہیں، بس فخذین کا ڈھانپنا کوئی ضروری نہیں، فخذین عورت میں داخل نہیں ہے، ایک قول تو یہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ سند کو دیکھو تو امام مالک کا قول ٹھیک معلوم ہوتا ہے، سند کے ساتھ آگے حدیثیں خود بیان کر رہے ہیں، 4-5 دلیلیں بیان کریں گے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی اسی باب میں، 4-5 دلیلیں۔ سند کو دیکھو
تو امام مالک کا قول کبھی معلوم ہوتا ہے، اور اگر احتیاط کو دیکھو تو پھر امام ابو حنیفہ کا قول بہتر معلوم ہوتا ہے۔ ابو حنیفہ کہتے ہاں میں ابو حنیفہ ہوں ایسے آپ کہاں سے ابو حنیفہ بن؟ آپ تو 15ویں صدی میں، وہ تو پہلی صدی میں تھے۔ تو احتیاط کو دیکھو تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا قول راجح ہے، اگر سندوں کو دیکھو تو امام مالک کا قول راجح ہے۔ ٹھیک، یہ دو قول ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی رائے میں۔ جمہور کی دلیل ترمذی کی روایت ہے، حضرت جرحد رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما علمت ان الفخذ عورت، اما علمت ان الفخذ عورت، تمہیں پتہ نہیں کہ فخذین بھی عورت میں داخل ہے؟ یہ جمہور کی دلیل۔ پر آگے جمہور میں فخذین کا مصداق کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں گھٹنے داخل نہیں ہے۔ ہمارے امام صاحب اور امام احمد فرماتے کہ نہیں، فخذین میں گھٹنے بھی داخل ہیں۔ اس میں ہمارے امام صاحب کے قول کی ترجیح کی وجہ احتیاط یہی ہے کہ فخذین میں گھٹنوں کو بھی مانو، فخذین میں گھٹنوں کو بھی مان لو، اس میں احتیاط، اس لیے امام صاحب کا قول راجح۔ ٹھیک، باقی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیلیں وہ خود آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ ہم دلیلوں کا جواب دیں گے ساتھ ساتھ۔ چلیے، یہ جمہور کی دلیل بتا دی، حضرت ابن عباس سے، حضرت جرحد سے، محمد بن جحش سے روایت ہے، الفخذ عورت، الفخذ عورت، یہ جمہور کی دلیل۔ چلیے، جی ہاں، آگے جو سند کے ساتھ حدیث لا رہے ہیں اس کا ٹکڑا یہ پہلے نقل کر دیا۔ سند کے ساتھ یہی حدیث آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو فخذ سے آپ نے کپڑا ہٹا لیا، معلوم ہے کہ فخذ عورت نہیں ہے۔ چلیے، جی ہاں، یہ دوسرا قول امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا آ گیا۔ حدیث انس کو دیکھیں تو سند کے لحاظ سے قوی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ فخذ عورت نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول راجح ہے، لیکن حضرت جرحد کی حدیث دیکھیں تو اس میں احتیاط زیادہ ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ کا قول راجح معلوم ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ دوسرا قول ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں۔ آگے دلیلیں پیش کر رہے ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی، وہ پھر پرسوں بتائیں گے، کل نہیں بتائیں گے، کل چھٹی ہے آپ کو، پرسوں بتائیں گے، کل چھٹی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔